بس دیکھو جی سوال آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے والے ہو. سوال یہ بنیادی ہے، بڑا اہم سوال ہے. سوال کو جو دہرایا جائے تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، جب کہ بظاہر نتیجہ نکلنے لگتا ہے یا پھل آنے لگتا ہے آدمی رخصت ہو جاتا ہے. ایک آدمی بغیر جرم کے سزا میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے سوال نا. بات اگر آپ اس کو حصوں میں تقسیم کر لو نا تو ماننے والے اور نہ ماننے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ماننے والے ہیں، ایک نہیں ماننے والے ہیں، اور دوسرا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. وہ کیٹیگری بعد میں ہوگی. ماننے والوں کے لیے تو بڑا آسان ہے راستہ. آپ یوں سمجھو کہ زندگی دینے والا آپ کی زندگی کو بھی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے. زندگی وہ دے رہا ہے اور زندگی بھی اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، راستہ بھی اپنی مرضی سے دیا ہے، محنت کرنے کا جذبہ بھی مرضی سے دیا ہے، محنت میں رکاوٹیں بھی خود دی ہیں، نتیجہ بھی خود نکالا ہے، اور نتیجہ جو مخفی رکھا ہے وہ بھی خود کیا ہے. اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. مثلا اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی یہ یوں سمجھ لو جیسے درخت ہے، بعض اوقات نظر آتا ہے کہ درخت کا کوئی پتا بڑھ نہیں رہا، شاخ نکل نہیں رہی. آپ یوں سمجھو کہ اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں. اب وہ جو اندر جڑوں کا سلسلہ ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. درخت کبھی پتوں کی شکل میں ترقی کرتا ہے، کبھی جڑ کی شکل میں پھیلتا ہے. اسے آپ باطن کہہ لو، مخفی کہہ لو، آئندہ کے لیے کہہ لو. ایک آدمی نتیجہ بات میری سمجھا رہی. اب اس کو دو طریقے سے دیکھو. ایک آدمی دنیا میں کامیاب، اس کی محنت سرخرو ہو گئی. کوئی تاریخ سے واقعہ لے لو. ایک آدمی بادشاہ بن گیا محنت کرتے کرتے، اور پھر بغیر جرم کے اس کو معزول ہونا پڑ گیا. ہر بادشاہ معزول ہوتا ہے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اس میں تقدیر کو رکھو ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مالک الملک ایک شعبہ، تو تل ملک کا منتشا دوسرا شعبہ، وہ تنزیل الملک میں منتشا و تعز و منتشا و تذل و منتشا. بھیا ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے معزول کرتا ہے، عزت دیتا ہے اسی کی طرف سے، ذلت اسی کی طرف سے. جب اسی کی طرف سے آ گیا تو وجہ کون ہے عزت کی؟ راز یہاں آ کے رکتا ہے کہ وہ کہتا ہے عزت میں دیتا ہوں تو پھر عزت کی وجہ دریافت نہ کرو. وجہ کون ہے؟ وہ خود. اور ذلت ہماری طرف سے، پھر ذلت کی وجہ نہ نکالو. ملک ہم دیتے ہیں، اب بادشاہ بننے کی وجہ نہ نکالو. اب معذور بھی ہم کرتے ہیں، وجہ نہ نکالو. یہ ہے ماننے والوں کی بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امر الہی ہے. پھر تو رضا ہونے کی بات ہے، راضی ہونے کی بات ہے. جس کو چاہے محنت کا پھل دے، جس کو چاہے محنت کا پھل روک دے. اور اس کی کمپنسیشن یا معاوضہ بعض کا جہاں نہیں ہوتا تو وہاں ہوتا ہے. ایک آدمی دعا مانگتا چلا جا رہا ہے، مانگتا چلا جا رہا ہے، مانگتا چلا جا رہا ہے، دعا منظور ہی نہیں ہوتی. اگر وہ تحقیق کرے نا تو نامنظور دعائیں جو ہیں یہ بے شمار گناہوں کی تلافی بن کر اس کو آگے راستے میں ملیں گی. زندگی میں جو گناہ کیے نا اور ان گناہوں کی تلافی کر کے ان کی معافی بن کے وہ دعا جو منظور نہیں ہوئی وہ آگے جا کے آپ کو راستے میں ملے گی کہ یہ وہ دعا ہے جو تم نے پیسے کے لیے مانگی تھی اور یہ گناہ معاف کرواتی رہی ہے، اور اس کو وہاں جا کے آپ حاصل کرو گے. ایک آدمی آپ یہ دیکھو کہ ایک بادشاہ، ایک آدمی موچی،
اگر دنیا میں بڑا فرق ہے دونوں کا، فرق ہے نا، اگر آخرت میں وہ موچی فلاح پا جائے اور بادشاہ گرفت میں ہو تو اس دنیا کی شان و شوکت کا فائدہ، مقصد یہ ہے کہ ہم جس کو شان و شوکت سمجھ رہے ہیں یہ دراصل حجاب ہے ہمارا اپنا. اصل کامیابی وہ ہے جو آئندہ کی کامیابی ہو اور جو مستقبل کی کامیابی ہو، جو اس کے فضل کی کامیابی ہو. ایک طریقہ سمجھنے کا، آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک اور طریقہ، یہاں دیکھو پیغمبروں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہو. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تعلق جو ہے یہ تعلق ہے اور دولت جو ہے یہ دولت ہے، اور فرعون کی زندگی فرعون کی زندگی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کی زندگی ہے. اب یہاں موازنہ نہیں ہو رہا. اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو کیا پسند کیا جائے گا؟ تعلق کا پسند کیا جائے گا نا. لیکن چونکہ دور جدید میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں، ورنہ پرانے زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. غریب ہو یا امیر ہو، تکلیف میں ہو یا دکھ میں ہو، ہمیں اس کے ساتھ تعلق چاہیے. جو اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کے ساتھ برا کو گلا نہیں رہ گیا. ہمارا یہ شعبہ جج کرنے والا غلط ہو گیا کہ اس کو انعام ملا کہ اس کو نہ ملا، غریب ہوا کہ نہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہا کہ دور رہا. آج کل جو ہے نا غریب کا قریب ہونا مشکل ہو گیا. اور دو حدیثیں ہیں سرکار کی، ایک یہ ہے کہ غریبی پر فخر ہے اور غریب ہم سے ہیں، الفقر و فخری والفقر منی، اور ہم سے یہ ہے، ہمیں اس بات کا فخر ہے غریب ہونے پر. ایک اور جگہ پر دوسری حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، اینڈ ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے. تو گویا کہ وہ غریب جو غیر مطمئن ہے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، اور وہ غریب جو مطمئن ہے اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا. اگر ہم لوگ زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر یہ گلہ نہیں رہتا کہ اس کا مال ہے، جہاں رکھے جس حال میں رکھے، ہمیں راضی رہنے کے علاوہ چارہ بھی کونی ہے اور اس کے علاوہ اچھا راستہ بھی کونی ہے. پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے قریب رہنے والے جو ہیں وہ ان حال سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو واضح طور پر ارشاد ہے کہ میں 4 چیزوں سے آزماؤں گا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ آزمائش آ رہی ہے کہ خوف ضرور آئے گا. خوف حاصل کے چھن جانے کا، خوف حاصل نہ ہونے کا، منت کا نتیجہ، خوف دنیا کا، خوف دین کا، دین کا، دنیا کا، عقبہ کا، اپنا خوف، ادھر کا خوف، ہر طرح کا خوف. اللہ نے کہا بزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، اور بھوک سے آزماؤں گا. اب بھوک جو ہے کھانے کی نہیں ہے، خواہش. اور ہندوستان کے اندر والہانہ خواہش ہو گئی ہے. ایک کبھی بار دیکھو پتان کٹ جائے تو اچھے خاصے بندے بریک لگا کے گاڑی بھاگ. خواہش، خواہش کا معنی خواہش ایک تتلی کی طرف اڑتی جا رہی ہے، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا فیشن ہو گیا اس کا خواہش، کوئی راستہ ہو گیا اس کا خواہش، کوئی چیز خریدنی ہے اس کا خواہش، کچھ بھی ہو خواہش. یعنی کہ بھوک سے آزمایا جائے گا. جو نقص من الاموال، اور مال میں نقص ہو جائے گا. آزمانا ہے. مال، جیب میں مال، خیال کا مال، فکر کا مال، ہر شے کے اندر زوال آ سکتا ہے، کمی آ سکتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری زندگی میں موت آ جائے گی. یعنی کہ کوئی عزیز مر گیا، مطلب بندہ زندہ ہے، تو تو زندہ ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کسی اور کے بیمار ہونے کی خبر آئی ہے، اس کی خبر آئی ہے، یہ خود بیمار ہو گیا. کہتے کسی اور کے مرنے کی خبر آئی ہے، وہ غمگین. آپ کو بغیر جرم کے سزا ہو رہی ہے کہ دوسرے یہاں چلے گئے لوگ. جرم آپ کا نہیں ہے، کسی عزیز کا جرم ہے کہ وہ رخصتی ہو گیا بیچارہ، اور آپ کے لیے غم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں ان باتوں سے آزماؤں گا
خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھل کھیتی کا رک جائے گا۔ اب یہاں پر جو بشر صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ پھر بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتیں ہیں۔ اگر صبر کس بات کا؟ بھوک کا حاصل نہ ہو، خواہش حاصل نہ ہو، پھل حاصل نہ ہو، محنت کا ثمرہ رائے گاہ ہو جائے، اور جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ کا نتیجہ نہ برآمد ہو۔ اگر آپ یہاں صبر کر جاؤ تو آپ اللہ کے تکرم میں آ جاتے ہو، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ اس کا بتایا گیا کہ جب کوئی دیکھو تم بظاہر کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پر سر جھکا کے غور سے دیکھ لو کہ ناانصافی جسے تم کہہ رہے ہو یہ ناانصافی نہیں ہے، اس کا مال ہے، وہ جیسے گزار رہا ہے، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تم سمجھ نہیں سکو گے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو میری راہ میں شہید ہو گیا تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب ہمیں جب شعور ہی نہیں ہے تو اس کو تسلیم کر لو کہ آپ کی محنتوں کا پھل اگر نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ اس میں بڑے غور کی بات ہے۔ درویشوں نے کہا قصہ کہ جنت میں جانے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے بہت سارے لوگوں سے کہ بھائی آپ کیسے آ گئے، کوئی فارمولہ، اکثر لوگ پتہ کیا بتائیں گے کہ ہم یہاں پر آ گئے اس لیے، اتفاق کی بات ہے کہ میری خواہش نہیں پوری ہوئی، یعنی کہ جو کچھ ہم نے چاہا وہ پورا نہیں ہوا، اتفاق کی بات ہے کہ آپ جنت میں آ گئے، کیونکہ ہم نے جو چاہا تھا وہ نیکی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پورا نہیں کیا تو وہ نیکی بن گئی ہے۔ خواہش کے پورا نہ ہونے کا نام بھی جنت ہے۔ دوزخ میں جانے والے اکثر جو ہیں وہ گناہ پورا کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھو کہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہو، اور اس میں غور کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، میری بات سمجھا رہی ساتھ ساتھ پوری بات غور سے دیکھیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بڑا واضح ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایسی چیز جو تمہارے لیے نامناسب ہو، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ گویا کہ بنانے والے نے فطرت میں یہ بنایا ہے کہ ہم وہ پسند کر سکتے ہیں جو نامناسب ہو، اور جو ہمارے لیے موزوں ہو ہم اسے ناپسند کر سکتے ہیں۔ لہذا پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ جو ہے اللہ کا قرب بھی رہ جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں گناہ، اپنی خواہش کے علاوہ بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور حالانکہ دیکھو اللہ کی مرضی کے اگر علاوہ بات کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر نثار کر دیا جائے اور پھر جو وہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، اور اگر گلہ نہ کیا جائے، اگر شکایت نہ کی جائے، تو اب بتاؤ اس دنیا میں تکلیف کیا ہے؟ دوسرا، ایک آدمی نے جا کے اپنے بزرگ سے کہا کہ دیکھو جی میرے لیے دعا کرو کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے بہت زندگی میں دے، مال دے، دولت دے، اتنی مال اتنا دولت دے کہ تجھے چھوڑتے وقت تکلیف ہی نہ ہو۔ اب تمہیں کتنا مال چاہیے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو؟ حساب لگا لو، اتنا تمہیں مال مل جائے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ جتنا کم ہوگا اتنی ہی آسانی ہوگی۔ چھوڑنا بہرحال ہمیں ہے، جانا ضرور ہے، اس لیے دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، پھر گرا نہیں پیدا ہوگا۔ اگر اس کو ویسے ہی جنرل کہہ دیا جائے کہ ڈیمانڈ چھوڑ دو، جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے زندگی دی، تمہارے مانگنے سے پہلے جس نے آنکھیں دی، مانگنے سے پہلے جس نے تمہیں ماں باپ دیے، مانگنے سے پہلے جس نے ہر چیز دی، وہ بن مانگے دیتا جا رہا ہے۔ مانگنے کا تکلف نہ کرو، پر اس سے فضل مانگو اور رحم مانگو، چلتے جاؤ، وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ اس کا تقاضا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو جائے گی، یا شکایت چھوڑ دیں، شکایت کرنا دیکھو جی پھر وہی مصیبت ہوگی، یہ شکایت ہے، وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ حال ہو گیا۔ شکایتیں کرنی اگر آپ بند کر دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ گلہ کرنا بند کر دو
شکایتیں کرنی بند کر دو، تقاضے بند کر دو، اللہ کے فضل سے ہر شے آسانی کے ساتھ آتی چلی جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جو زندگی میں گلے کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نتیجہ جو ہے یہ کیا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق نتیجہ اگر نکلنے لگ جائے تو ہمیشہ ہی نقصان ہو، بہتر یہ ہے کہ اسی کی مرضی کا نتیجہ ہو۔ آپ کو بات سوال سمجھ آیا؟ ہم جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادح، اے انسان تجھے میں نے بنایا ہی محنت کے لیے۔ محنت تو کرے گا، محنت وہ کر جو میرے راستے کی طرف لائے، ورنہ میں کہتا ہوں جواری سب سے زیادہ محنت کرتا ہے بیچارہ، اور چور بڑی محنت کرتا ہے۔ چور کو چور صاحب کہتے ہیں لوگ۔ ذرا میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں اندھیرے کے اندر نہیں جا سکتا انسان، اور دوسروں کے گھر میں جانا رات کی تاریکی ہمت کی بات ہے، بڑی محنت کی بات ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ برائی، اور بڑی محنت کا کام ہے۔ محنت خالی جو ہے یہ کوئی نتیجہ نہیں لائے گی جب تک محنت جو ہے اس کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو، اس کے راستے کی طرف محنت کرو، ورنہ محنت جو ہے ہمیشہ ہی آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا ہم نے، کیا فیصلہ کر لیا؟ کہ ہم محنت کریں گے اس کے راستے کی۔ ہم جو کام کریں، کام ختم کرنے میں مجبور، اللہ نے کہا یہ تم محنت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کچھ نہیں کرو گے تب بھی محنت کرو گے، ذہن چلتا رہے گا، خیال چلتا رہے گا، بات چلتی رہے گی، پاؤں چلتے رہیں گے، زبان چلتی رہے گی، محنت کر میرے راستے کی طرف۔ اب یہاں سوچنا چاہیے کہ اس کے راستے پر جانے والا کوئی آدمی آپ کو نظر آنے چاہیے کہ یہ لوگ اس کے راستے کے لوگ ہیں آج سے پہلے، کہ جن پر انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنی راہ دکھا۔ ساتھ ہی لفظ کا اپنی راہ، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا نام ہوا۔ گویا کہ اللہ کی راہ کچھ لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون تھے؟ اب آپ یہ ذرا بڑے نقطے کی بات غور سے سمجھ لیں، کون تھے وہ لوگ؟ کچھ لوگ ہوں گے، صفات بیان کرو گے، صفات کو چھوڑ دو، ذات بیان کرو، کسی کا نام لیا جائے آج سے پہلے جو گزر گئے ہیں۔ اگر مطلب یہ میں پوچھوں کہ دادا صاحب کا نام سنا ہوا آپ نے کہ یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں انعمت علیہم میں، آپ یہی کہو گے ہیں۔ ان کا ابھی حشر نہیں آیا، ابھی نتیجے کا دن نہیں آیا، کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں کی یہ بخشش یقینی ہے؟ یقین ہے، یقینی ہے۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور نتیجہ برآمد کر لیا آپ نے۔ اشرف و بشرا نتیجہ برآمد کر لیا، پیغمبر نتیجہ برآمد کر لیا، اولیاء کرام فیصلہ نہیں ہوا، نتیجہ پہلے نکال لیا۔ اگر آپ یہاں نتیجے نکال رہے ہو تو پھر اپنے بارے میں نتیجہ نکالو۔ کیا آپ کا اپنے بارے میں نتیجہ ہے بخشش کا یا اندیشہ ہے؟ آپس میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، اگر اندیشہ ہے آپ اصلاح کرو، اگر یقین ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو بھی وہ راستہ مل گیا جو راستہ انعمت علیہم کی شکل میں آ رہا ہے۔ نہیں تو کسی ایسے انسان کی یا ایسے انسانوں کی تلاش کرو، ان کی صحبت تلاش کرو، ان کی سمیت تلاش کرو کہ آپ کو بھی اس راستے کی طرف لے چلے۔ حال میں چھوڑو، مشکل ہے تو کسی ماضی والے آدمی سے رجوع کر لو، اس کی زندگی پڑھ لو، اس کے حالات پڑھ لو، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے ساتھ نہ دو اور ان سے بچو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ محنت بھی کرو اور عذاب بھی لو۔ اس لیے بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اگر محنتیں آپ کی آپ گمراہ نہ کریں، آپ کو محنت جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، فلاح کی طرف لے جائے، فوز و فلاح کی طرف لے جائے۔ محنت کرنا آپ کی فطرت ہے، اس لیے یہ بہت ہی آسان بات ہو گئی کہ محنت کرو اس کے راستے کی طرف، خیال رکھو اس کے راستے کا، زندگی گزارو، اپنی نتیجہ اس پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ جو نتیجے جہاں ہی برآمد ہوتے وہ وہاں برآمد ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ صبر کرنے والوں کو بہتر نتیجہ نکلے گا، بہتر پھل ملے گا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہو ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا، تو اس کی کائنات ہے، اور درویشوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اگر تجھے اس کائنات یا زمین و آسمان کے اندر تجھے اگر ملکیت دی جائے، زمین و آسمان کی اختیار دے دیا جائے ایک دن کا کہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو تو بتا کیا تبدیلیاں کرے گا؟ تو درویشوں کا جواب یہ ہے کہ ہم جوں کی تو کائنات کو اس کے حوالے کر دیں،
اس میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں مانگیں گے. جیسی ہے کائنات ویسی کی ویسے اس کے حوالے کر دو. یہ ہے راضی ہونے کی تعریف. اختیار مل جائے تب بھی آپ اس کی مرضی پر چل دیں تو جیسی کائنات چل رہی ہے, اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا قصہ ہے. اس لیے آپ گلہ نہیں کرو, اس کا نتیجہ وہ جانے, جو مر گیا وہ جانے. اچھا جو کہتے وہ مریض مر گیا بڑا افسوس ہے, کہتے ڈاکٹر کہتے وہ بھی مر گیا, اندازہ لگاؤ. وہ پرانے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ میاں سے کہا, کہتے یہ پوچھا کہ یا باری تعالیٰ فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ میاں نے فرمایا کہ اس کو ڈسپیچ کرو ہماری طرف. موسیٰ نے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ میاں تو بھی آ جا ہمارے پاس, بات اتنی ساری ہے, اس کو بھیج دو اور بعد میں آپ خود بھی آ جاؤ. اس لیے کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ کے آئے ہو اور اس کے بعد پھر چھوڑنے والے خود چلے جائیں گے, کوئی اور چھوڑنے والا پیدا ہو جائے گا. کس شاید میں سارا ہے 10 دن کا بات ہے, زیادہ لمبی چوڑی کہانی کھولنی ہے. کامیابی بھی چلی جائے گی, ناکامی بھی چلی جائے گی, سکھ والا بھی چلا جائے گا, دکھ والا بھی چلا جائے گا. راضی رہنے والا جو ہے وہ شاید کسی زیادہ نتیجے پر پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا بڑا زبردست ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے, یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے. جو جن لوگوں پر اللہ راضی نہیں ہوتا ان کو اپنے پر راضی نہیں ہونے دیتا. یہ راز کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ پر راضی ہیں, یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہے. اپنے دل میں آپ سوچو کہ کیا تم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو؟ اگر راضی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تم پر راضی ہے. تو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ پر راضی رہنا شروع کر دو. تو یہ راضی ہونے کی ابتدا ہے کہ اس کو نتیجہ وہ بہتر جانے, اس کا نتیجہ وہ بہتر جانے. غریب رکھا ہے, ہو سکتا ہے ہم امیری غریبی برابر کر دیں کہ سارے برابر ہو جائیں. پتہ ہے پھر گلہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی گلہ کرے گا, یا اللہ غریبی اور امیری سے برابر ہوگی تو اس کو تم نے خوبصورت بنا دیا. اب یہ کہاں سے تقسیم کرو گے خوبصورت کہ بدصورت؟ یہ کہاں سے تقسیم کرو گے کہ دماغ برابر ہو جائے؟ یہ کہاں سے بات بیان کرو گے کہ ایک پیغمبر ہے اور دوسرا امتی ہے؟ بڑا فرق ہے. آپ کا نام مبارک ہے, ہمارا ایمان ہے, بڑا فرق ہے. اللہ ایک نام پر درود ہی بھیجتے جا رہے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں سمیت ساری کائنات ہی نام لے جا رہی ہے. اب یہ نام پیدائشی ہے, اب اس میں عمل کی بات کون ہے؟ یہ نصیب کی بات ہے. اس لیے یہ بات جو ہے غریبی اپنی جگہ پر برابر ہو سکتی ہے, لیکن یہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز فرمایا, کسی کو کیا فرمایا, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ تخلیق میری ہے, میں جس کو چاہتا ہوں جو بناتا ہوں, جس کو بدلے میں جو مقام دیتا ہوں میں دیتا ہوں. مقامات محتاج نہیں ہوتے تعارف کرانے کے, یا بات پھر سے مقامات محتاج نہیں ہوتے. جس کو اللہ نے گلا دیا ہوا ہے گانے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی سننے والا ہو, سننے والا جنگل میں جا گانا شروع کر دے گا, گانا باہر آ جاتا ہے. ٹیلنٹ جو ہے, ٹیلنٹ میں نے خوبی ضرور باہر آ جاتی ہے. جو اللہ کی طرف سے خوبی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے. آپ بالکل صبر کے ساتھ چلتے جاؤ, جو جوہر ہے تمہاری خاک میں وہ ظاہر ہو کے رہے گا. اور جو آدمی ذرا گمراہ بھی ہو جائے, پیچھے کوئی ماں باپ کی دعا ہوگی, کوئی دادے کی دعا ہوگی, اخیر جو ہے اس کی گستاخ پیشانی جو ہے وہ ضرور سجدے میں آئے گی ضرور. صبر کرو, گلہ چھوڑ دو. راضی ہونے سے حالات نہیں بدلتے لیکن حالات مکمل بدل جاتے ہیں. یعنی کہ غریبی وہی ہے لیکن آدمی مطمئن ہو گیا اور دیکھا ٹھیک ہے جو کچھ ہے ہم نے قبول کیا. دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. جب وہ راضی رہ گئے تو دکھ بھی قبول کر لو, بشرطے کہ وہ راضی ہو جائے. تو راضی کرنے کا ایک طرح طریقہ ہے. دکھ میں سجدہ جو ہے نا یہ سکھ کے سجدوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے. دکھ کو لوگ شکر ادا کریں گے کہ وہ دکھ جس نے تیری آنکھوں میں آنسو دیے اس کا شکر ادا کرو کہ یہ نصیب کا تحفہ ہے, یہ کبھی کبھی ملتا ہے. جس آنکھ میں آنسو آ گئے, آنسو جو ہے یہ قرب حق کا شارٹ کٹ راستہ ہے. شارٹ کٹ سمجھے آپ کہ اللہ کے قرب کا شارٹ راستہ ہے آنسو آ جانا. اور وہ چیز جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے اس چیز کی قدر کرو گے بعد میں کہ تم نے کمال کر دیا, نیا راستہ مجھے دکھا دیا. کون سا راستہ؟ نیا راستہ اللہ کے قرب کا. اس لیے ناکامیاں بڑی قیمتی شے ہوتی ہیں, ان کی قدر کیا کرو کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. ناکامی بھی, دکھ بھی, پریشانی بھی, حالات کے تجربہ بھی, وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے پہ جھکا دے اب وہ اس کا شکر ادا کرو اور یہ آسانی ہو جائے گی بہت. ہاں آپ پوچھو بات بولے. یہ بیماری جو ہوتی ہے یار
یا رضائے الہی یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہوگا، اس کے لیے کیا کرے سوائے علاج کے؟ دیکھو علاج یا فارمولہ اس کو ہم نہیں بند کر رہے، ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ بیماری کے لیے جو علاج مقرر ہیں وہ کرو. میں کہتا ہوں گلا نہ کرو، بیماری کو علاج دو، ڈاکٹر دو. بیماری جو ہے یہ موت کی ذریعہ ہو سکتا ہے یا تشویش کا باعث ہو سکتا ہے. اگر تو موت کا ذریعہ ہے تو وہ بیماری کے بغیر بھی آ جانی. اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کام ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ مریض بھی چلے گئے، ڈاکٹر بھی چلے گئے، اور ان کا ذکر کرنے والے بھی چلے گئے. کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کوئی نام نشان نہیں رہ گیا، بستیوں کی بستیاں غائب ہوگی. لیکن جس آدمی کو بیماری ہے وہ اپنے رائج الوقت علاج کا طرف رجوع کرے جو رائج الوقت ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ دوائی جو ہے یہ شفا نہیں ہے، شفا اس کا امر ہے. خوراک طاقت نہیں ہے، طاقت کے لیے خوراک کھانا ضروری ہے لیکن خوراک طاقت نہیں ہے. طاقت کیا ہے؟ اس کا امر. تو بیماری دوا کی طرف رجوع کرے لیکن شفا اس کے امر سے، اور جو اس کو بیماری ہے وہ تسلیم کرے. اور اب بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ کی یاد رکھے. یاد جو ہے یہ بیماری کو کم کر دے گی. یاد جو ہے یہ بیماری میں ایک نئی رخ پیدا کر دے گی. علاج جاری رہے، علاج ہوتا رہے. اور اگر امر الہی ایسا ہے تو علاج نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر امر الہی ایسا ہے تو علاج ایسے دوسرا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے دعا کی جائے. اب کہتے ہیں کہ بیماری کے بارے میں جس ماں کا بچہ بیمار ہو اس ماں کو خدا کا راستہ بتایا نہ کرو، اسے خود پتہ ہے. یعنی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے وہ خدا کو ڈھونڈ لیتی ہے خدا کہاں ہے. جس ماں کا بچہ بیمار ہو جائے نا وہ خدا کو ڈھونڈ لیتی ہے خدا کہاں ہے. خدا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی بات کہ یہ خدا ہے. تو آپ کو چاہنے والا، آپ کی بیماری سے نجات دلانے والا کسی اور دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی ہے تو خدا وہاں سے اس کو شفا دے دے گا. تو اپنے لیے ایسی بات چاہو کہ بیماری میں خیرات کرو. بیماری میں اور لوگوں کو بیماری عام طور پر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ باتیں روحانی طور پر کہتے ہیں پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیماری میں خیرات کرو، بیماری میں عبادت کرو. بیماری کے دوران جائزہ لو کہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کو تو نے معاف نہیں کیا. اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دو کہ اس کا عمر ہی ایسا تھا. بیماری جو ہے یہ آسان ہو جائے گی. اور جو تم پر ناراض ہے اس سے معافی مانگ لو، چاہے غلطی اسی کی ہے. اور جو غلطی کر گیا جس پر تم ناراض ہو اسے بھی معاف کر دو. لوگوں کو غلطیوں کی سزا دینا بند کر دو، بیماری ریلیف ہو جائے گا. غلطیوں کی سزا دینا، جو آپ کا حصہ لے گیا اسے بھی معاف کر دو، اور جو اپنا حصہ ہے وہ چھوڑ دو، آپ بیماری آزاد ہو جائے گی. کہتے یہ ہیں بیمار آدمی اگر لوگوں کے بیہیویئر اور سلوک کو گنتا جائے تو بیماری میں اضافہ ہوتا جائے گا. بیمار آدمی صرف اللہ کی طرف رجوع کرے بیماری دور ہو جائے گی. لوگوں کا گلہ بیماری میں اضافہ کرتا ہے. اب موت سے اللہ کا حکم ہی بچا سکتا ہے. موت سے بچنا ہی نہیں چاہیے، نہ بچ سکتا ہے کوئی، اس میں بچنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں سانپ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ سانپ کیا ہے جی، کسی سے پوچھا، کہتے یہ سانپ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو ڈستا ہے مارنے کے لیے تو سانپ کا نام ہے اسرائیل. سانپ کا نام کیا ہے؟ اور اگر اس کے ڈسنے سے مرنا نہیں ہے تو یہ مشکل ہے، یہ کھیل ہے. پھر تو سانپ ہے ہی کچھ نہیں نا. پوچھے کوئی مثال، کہتا مثال ہم نے دیکھی ہے بچانے والے کی. ایک آدمی نے مثال دی ہے بڑی زبردست. کہتا ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے دیکھتے ہیں تو ادھر سے ایک سانپ بھاگا دوڑا آیا. بچھو، کالا بچھو دوڑتا ہوا آیا. ہم نے کہا یہ بچھو ہے بڑا خطرناک قسم کا، جنگل کے اندر موٹا بچھو ہوتا ہے وہ. اور میں نے دیکھا تو وہ دریا کے کنارے جہاں میں بیٹھا تھا، وہ آدمی کہتا ہے جہاں میں بیٹھا تھا کنارے پر آ کے دریا کے رک گئے جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے بچھو. اب وہ آدمی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی ہے جہاں بچھو بیٹھا ہوا دریا کے کنارے،
وہاں لکڑی آ کے کنارے کو چھوا، بچھو اس کے اندر اوپر سوار ہوا اور لکڑی جو ہے دریا کے دوسری طرف چل پڑی. کہ میں نے بھی دیکھا سوئمنگ کرتے کرتے، دیکھو یہ قصہ کیا ہے. دوسرے کنارے پر لکڑی رکی، بچھو اترا، میں بھی کنارے پر ساتھ ساتھ. بچھو پھر تیز رفتاری میں ایک طرف چل پڑا، میں بھی چل پڑا. دیکھو یہ کیا ہوتا ہے. آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ عجیب منظر ہے. ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا اور بچھو اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور میں نے کہا اس کھیل میں دخل نہیں دیتا کیونکہ لکڑی کے ذریعے آ رہا ہے، بڑے حساب کتاب سے آ رہا ہے بچھو، کالا سا بچھو ہے، تو میں تو دخل نہیں دیتا. آگے جا کے دیکھا تو ایک سانپ ناگ جو ہے نا اس آدمی کے ڈسنے کے قریب ہے اور سانپ ڈسنا ہی چاہتا ہے. بچھو پہنچ گیا، اس نے سانپ کو ڈسا، سانپ وہیں مٹی ہو گیا اور بچھو جس رفتار سے آیا تھا اس کے ساتھ واپس چلا گیا. اور آگے پھر میں نے دیکھا کہاں گیا. اس آدمی کو میں نے جگایا کہ میں کیا بھائی اولیاء کرام میں سے کوئی بندہ لگتا ہے بہت نیک آدمی ہے. میں کیا بابا جی، حضور جی، کون صاحب ہو، اٹھو جاگو، اللہ کے فضل، اللہ کے برگزیدہ بندے، تو کہ بہت مومن اور بڑا کوئی ولی آدمی ہے، اٹھ ذرا، کون ہے تو، مجھے سلام کر دیں. تو کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میں تو ولی ہے، دعا کر میرے لیے، میرے بھی بھاگ کھل جائیں. کہتے ولی کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی کوئی مومن آدمی ہے. کہتے میں تو مسلمان بھی نہیں، میں تو نہیں مانتا خدا کو. تو آپ خدا کو نہیں مانتے؟ تو میں نے پھر خدا کو دیکھا ہے تیرے ساتھ یہ واقعہ. اور جب اس نے دیکھا کہتا وہ آدمی کلمہ پڑھنے لگ گیا. کہتا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، مطلب بعض اوقات نہ ماننے والوں کے ساتھ منوانے والا کھیل کر جاتا ہے. اس لیے اس کے رنگ بڑے عجیب و غریب رنگ ہیں. اس لیے کبھی مطلب ان باتوں میں گھبرانا نہیں ہے کہ وہ کھیل کر رہے ہیں بڑے عجیب و غریب واقعہ. ایک بات دیکھو، ضرور یاد سے دیکھنا، وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا، فکرہ پورا دیکھ لے، جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسے دانا نہیں مانا کہ اس کی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، اس آدمی پر وزڈم یا دانائی نازل نہیں ہوتی. فکرہ مشکل ہو گیا، دہراتا ہوں، مشکل ہو گیا. پھر وہ آدمی جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو اتنا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لے. جب تک ایسا بندہ آپ نہیں قبول کرو گے زندگی میں، آپ اپنے آپ کو گمراہ کرتے رہو گے، آپ اپنے ذہن کی گرفت میں ہوگے، اپنے نفس کی گرفت میں ہوگے اور بڑی پریشانی کی گرفت میں ہوگے. آسان سا کام ہے. کھیلنے والا جو ہے وہ نہیں جانتا کہ کہاں فاؤل کھیل گیا. وہ ریفری جب سیٹی بجاتا ہے پھر معلوم ہوتی بات کہ فاؤل ہو گیا. اپنے پر نگران، اپنی بات پر کسی کو اعلیٰ حکم، کسی کی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ زندہ انسانوں میں سے، اور کوئی بھی ہو. جب آپ اس کی بات مان لیں، ہر بات جہاں گوارا نہیں ہو تب بھی مانو، اور پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ کا فضل جاری ہو جائے گا. تو اللہ کا فضل جو ہے اطاعت میں آ جاتا ہے. ورنہ نفس کی اطاعت ہوگی، ذہن کی اطاعت ہوگی. تو یہ اسلام ہے نا، اسلام نے بڑی عجیب بات کی. ہم جو صداقت بولتے ہیں کہ یہ اس کا یہ رنگ ہے، ثابت کر سکتے ہو، وہ وہاں رہتا ہے، ثابت کر سکتے ہو. اسلام نے جو صداقت پیش کی ہے وہ ایسی ہے جس کا ثبوت نہیں ہے. مثلا خدا ہے، اب ہے، کیوں؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ چونکہ سرکار نے فرمایا ہے، آپ ہمیشہ ہی ہر بات صحیح فرماتے ہیں، لہذا ثبوت جتنا ہے ہمارے لیے. لیکن ہم ثابت کرنے لگ جائیں تو ثابت نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، وہ آگے سے اعتراض کرنے والا کہتا ہے لینے والا کون ہے؟ ہم کہتے لینے والا بھی خدا ہے، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول ہوتا ہے تو آخر کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، ایک ساتھ رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے، ثبوت نہیں ہوتی بات. اور اسلام نے کہا کہ ایک مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ثبوت نہیں ہے. اور ایک انصاف ہوگا، یوم الحساب ہوگا، ثبوت نہیں ہے، ہوگا. چونکہ یہ وہ صداقتیں ہیں جب تک ایمان نہ ہو آپ پر یقین نہیں آ سکتا، لہذا ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کے ساتھ رہتا، ورنہ تحقیق کا راستہ جو ہے یہاں نہیں چل سکتا. مرنے کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، کہتا ہے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو تمہیں زندگی کا نہیں مل رہا ہے جو تم زندہ ہو. مرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ ثبوت کیسے ملے گا؟
تو ماننے کی بات جو ہے یہ ایمان کی تعریف کی ہے ایک بزرگ نے، آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی یاد رکھنے والی ہے۔ ایمان کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے۔ ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے، اپنے علاوہ شخصیت ہو، ایمان شخصیت پر اعتماد کا نام ہے کہ آپ نے جو فرمایا اس پر ہمیں ایمان ہے، کہ یہ بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے، لہذا اس پر ایمان ہے۔ تو اعتماد ذات کو ایمان کہتے ہیں، اور اگر جس کو ذات پر اعتماد نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ تو لہذا اعتماد ذات کے ذریعے اسلام جو ہے یہ پرورش پائے گا۔ اور آج کیونکہ درمیان میں ذات کو نہیں رہ گئی ہے، لوگ اپنے نفسی کا عالم ہے، اپنی عقل کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں بات، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ واقعہ اس لیے سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی ذات پر ایمان رکھو، اعتقاد رکھو، پھر آپ کو بیماری بھی آسان ہو جائے گی، صحت بھی آسان ہو جائے گی، بشرطے کہ سفر ایک سمت میں ہو۔ کبھی دیکھا آپ کو کسی کا بیٹا جدا ہو جائے، دور علاقے میں چلا جائے، آدمی کی طبیعت ناساز ہو، اسے کہو آج تجھے بچھڑا ہوا 12 سال کے بعد بیٹا ملنے والا ہے، وہ ناسازی تباہ بھول جائے گا۔ حالانکہ ناسازی تباہ ہے، مطلب کیا ہوا کہ وہ شوق جب پورا ہو جائے تو ناسازی تباہ نکل جاتی ہے۔ تو ناسازی تباہ شوق کی کمی کا نام ہے۔ شوق اگر ہو جائے تو ناسازی تباہ نہیں رہتی۔ تو آج کے مسلمان کے اندر سے شوق نکل گیا، عبادت ہے، شوق نکل گیا، عبادت جاری ہے، وہ شوق نکل گیا، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ شوق والی بات ختم ہو گئی ہے، اس لیے بدلے میں یہ بات بیماری، خیال، فکر یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اندیشہ کیا ہے؟ اندیشے کی کہانی سن لو۔ اندیشہ کیا ہے؟ بچوں کی کہانی سنا رہا ہوں۔ 2 بچے آپ سے بات کر رہے تھے۔ ایک دفعہ کسی علاقے میں جنگ کا زمانہ تھا، پرویز صاحب کیا کہا، جنگ کا زمانہ تھا، بمبارڈمنٹ کا خطرہ تھا۔ 2 بچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے، دوسرا ذرا تقویت میں ہے۔ جو تقویت میں ہے وہ اس سے کہتا ہے کانپنے والے سے، بھائی جیسے بات کیا ہے، ڈرنے والی کیا بات ہے، یا تو حملہ ہوگا یا حملہ نہیں ہوگا۔ اگر حملہ نہ ہوا تو ڈر کس بات کا، اگر ہوا تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا بم قریب گرے گا یا دور گرے گا۔ دور گرے تو فکر کی بات کو نہیں، قریب گرے تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا۔ اگر نہ پھٹا تو فکر نہیں ہے، پھٹ گیا تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا ہم زخمی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم زخمی نہ ہوئے پھر فکر کی بات نہیں، اگر ہوئے تو 2 باتیں ہیں، یا ہم بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اگر تو بچ گئے تو فکر کی بات کو نہیں، جو نہیں بچے تو پھر باقی بھی نہیں بچے، ہم بھی نہیں بچیں گے، فکر کیا بات ہے، آخر تو سب سے چلا جانا ہے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ فکر کس بات پہ روتا کیوں ہے، قبل از وقت کیوں ڈرتا ہے؟ جانے کا ڈر ہے، جانا ضروری ہے۔ اب ڈر کس بات کا؟ کہتے تو ڈر رہا ہے، یہ بے سبب ڈر رہا ہے، تمہیں صرف ایک بات کا اندیشہ ہے، موت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ میں بتا دوں آج کے انسان کو کیا ڈر ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، آج کے انسان کو غریب ہونے کا ڈر ہے۔ کہتے میں غریب ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، یہ ڈر جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو پیسے کے اندر ایمان نہیں ہے، جس حال میں وہ رکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو غریبی جو ہے یہ اس کا ڈر جو ہے نکال دیا جائے، خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے کہ یا اللہ رضینا قسمت الجبار و فینا، ہم راضی ہیں اس جبار نے جو قسمت ہم میں تقسیم کی ہے۔ لنا العلم وللجہال مال، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے اس نے۔ مال جہالت ہے اور آگے ہی جو ہے اس کا قرب ہے، اس لیے دعا یہ کرو کہ مال سے بچو اور آگے ہی کا علم حاصل کرو، اس کے قرب کا علم حاصل کرو۔ تو اپنے عزیزوں کو یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو اکثر وہ مال میں کمی دیتا رہتا ہے، کہنے کی کوئی بات نہیں، کمی دیتا ہے اور آپ ساتھ آ جاتے ہیں، ادھر مال دیتا ہے آپ نہیں جاتا، کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر بہتر ہے نا اس کا اپنا آنا جانا رہے۔ اس لیے وہ غریبوں میں عام طور پر رہتا ہے، غریبوں کے اندر رہنا چاہیے، لیکن وہ غریبی جو مایوس ہے وہ کفر کی طرف نکل جائے گی، وہ غریبی جو پر امید ہے کہ اللہ کے قریب ہے اس کے لیے بہتر ہے۔
گھبرانے والی کوئی بات نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف یہ دیکھو کہ دور ہو کہ قریب ہو. اگر وہ مائل بکرم ہے یا مائل بستم ہے، آپ دیکھو دنیا کی بھی محبت دیکھی، آپ نے دیکھی ہوگی. ستم گر تو حسن کا لفظ ہے، محبوب کے لیے نہیں کہتے ستم گر ظلم کرنے والا. تو یہ ظلم کرنے والا ہو یا کرم کرنے والا ہو، محبوب ہو تو انسان کو بہتر لگتا ہے. اور بے تعلق ہو جاؤ تو آرام کس کا ہے کہ اس نے تعلق توڑ دیا اور تمہیں پیسے میں لگا دیا. یہ دوری ہے، یہ حجاب ہے. عام طور پر دیکھو ایک آدمی دعا کی ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے، دعا کرو کہ ہم مال بن جائے، کارخانے کی دعا کی اس کے لیے. اب اسے پوچھتے ہیں کہ تو حج پہ نہیں جاتا، کہتے ہیں کارخانے میں ٹائم نہیں ملتا، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دن رات ہوتی ہے، 2 شفٹیں ہوتی ہیں، کہ پیسے بڑے ہیں، وقت نہیں مل رہا. اب وقت نہیں ملتا اس کو. اور جب وقت تھا تو مال نہیں تھا، مال ہے تو وقت نہیں ہے. یہ آزمائشیں ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو اب وہ راستہ دے جو تیری طرف آتا ہو، اپنے راستے پر چلا. اور تیرا راستہ وہی ہے جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے. اور تیرے انعام یافتگان جو ہے ماضی میں تھی، حال میں بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہوں گے. ان کی تلاش کرو، ان کو ڈھونڈو تاکہ تمہاری زندگی کی اصلاح کریں وہ لوگ. یہ ضروری بات ہے. اور بولو، آپ بولو، پوچھو. ہاں بولے جی صاحب، آپ بولو. حضور اس دور میں یہ ہو رہا ہے، اکثریت سے یہ ہو رہا ہے. ہاں آمین طٰہٰ ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، وہ کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، اور خدا خود میر مجلس ہے، محمد سمع محفل ہیں. خدا خود میر مجلس ہے، محمد سمع محفل ہیں. دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک صد مبارک رحمت للعالمین آئے. دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا. کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا. خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا. گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفیع المذنبین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے. درو دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں اور پرندے چہچہاتے ہیں. ملائک حور و غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں. جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمیں آئے، جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمیں آئے، مبارک صد مبارک رحمت للعالمین آئے. پھر دیکھو درو دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں. ملائک حور و غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں. جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا. یہ جاں ان کی، یہ دل ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا. یہ دن ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، وصال ان کا. غلام کمتری واصف کو ہے گویا خیال ان کا. محمد کی غلامی میں قلوب اللہ چکی ہے، مبارک صد مبارک رحمت للعالمین.